نمبر 48، مساجد کی آرائش اور زیبائش پہ لوگ فخر کریں گے۔ مساجد کی آرائش اور زیبائش پر لوگ فخر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ فخر کریں گے مسجدوں میں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی زیب و زینت پہ فخر ہوگا۔ ایک کہے گا دیکھو میری مسجد میں کتنی زیب و زینت تزئین، دوسرا کہے گا ہماری مسجد میں اتنی آرائش اور تزئین۔ یعنی مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے، تلاوت نہیں ہوگی، ذکر کے حلقے نہیں ہوں گے، واعظ و نصیحت نہیں ہوگی، لیکن مسجد بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوگی۔ مقابلہ اس میں ہوگا۔ اصل چیز تو مسجد کے آباد ہونے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ مسجد کو خوبصورت نہ بنایا جائے، اللہ کا گھر ہے، انسان جتنا اچھے سے اچھا اسے بنائے۔ جیسے انسان اپنے گھر کو خوبصورت بناتا ہے، ہر قسم کی خوبصورتی کے لیے اشیاء خریدتا ہے، خدا کے گھر کو بھی سادگی کے ساتھ خوبصورت بنانا منع نہیں ہے، لیکن اس پہ فخر کرنا، اس کی زیب و زیبائش میں لگ کر اس کی آبادی کو ترک کر دینا اور اس پر دوسروں کو طعنے دینا، یہ پسندیدہ نہیں۔ آج لوگ اتنی رقم لگا لیتے ہیں، ایک مسجد پہ رقم لگی ہے 3 ارب روپے، 3 ارب روپے انہوں نے ایک مسجد پہ خرچ کر دیا۔ اب اتنی رقم سے 200 مسجدیں بن سکتی تھی، تو اگر ضرورت کی مسجد اس سے معمولی رقم میں بھی بن سکتی ہے تو اللہ نے اگر اتنی رقم دی ہو تو انسان اس سے سفر کے علاقوں میں، دیہاتوں میں، راستوں میں جہاں ضرورت ہو وہاں مسجدیں تعمیر کر دے۔ اس لیے آپ نے قریب میں دیکھا ایک شخص نے اپنی بیٹی کے ولیمے پر جو خرچہ کیا، شادی پر 2 ارب روپے خرچ کیے، یعنی 200 کروڑ روپے، 200 کروڑ روپے اپنی بیٹی کی شادی پہ لگا دیے۔ 200 کروڑ روپے میں کہتا ہوں 200 مسجدیں بن سکتی، 1 کروڑ روپے میں تو دیہات میں بڑی خوبصورت مسجد بن جاتی ہے، لیکن اللہ ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتا۔ یہ چند دن پہلے اخبارات میں آیا، گانا گانے والے کو 55 لاکھ روپے دیا، دوسرا گانا گانے والے کو 50 لاکھ روپے دیا، یعنی 1 کروڑ 1 ارب 5 کروڑ صرف گانا گانے والے کو دے دیا۔ اس 1 ارب میں کتنا کام ہو سکتا تھا، لیکن ہر ایک کا مال دین پہ لگتا نہیں ہے۔ حرام کا مال حرام کے راستے میں جاتا ہے، مال حرام بود حرام جا رفت، جس راستے سے مال آیا ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے